نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة. ذی الحج کی آج پہلی تاریخ ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. روایات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ یہ جو خاص طور پر ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن ہیں، 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے، 10، 11، 12، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک یہ جو 9 دن ہیں، یہ 9 دن بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں. اتنے زیادہ قیمتی ہیں، اتنے زیادہ کہ ان دنوں میں ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر. 1 سال روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. اگر کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کو ان 9 کے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی تو کتنا ثواب مل گیا؟ 9 سال کا ثواب مل گیا، صرف 9 دن. اور یہ جو راتیں ہیں پورے سال میں اتنا ثواب کسی رات میں جا کر عبادت کرنے کا نہیں، لیلۃ القدر کے علاوہ. لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ تو منصوص ہے. لیلۃ القدر کے علاوہ بقیہ فرمایا کہ ان راتوں میں اگر کوئی آدمی جا کر عبادت کر لیتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی دیر ہو، صبح تک جاگنا بھی ضروری نہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہمارے یہ 9-10 دن عام دنوں سے کچھ مختلف ہوں، عبادت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، ذکر اور استغفار کے اعتبار سے، قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے، نماز اور نوافل کے اعتبار سے ہمارے یہ دن عام دنوں سے مختلف ہوں، اور یہ راتیں ہماری عام راتوں سے مختلف ہوں. مختلف ہونے کا معنی یہ کہ راتوں کو عام طور پر آدمی اتنا زیادہ اہتمام عبادت نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لی، سو گئے، یا گپ شپ لگا لی، مجلس لگا لی، 12 بجے 1 بجے سو گئے. ان 9 دنوں میں ان چیزوں سے ذرا سا بچ جاؤ. یہ گپ شپ اور یہ تعلق اور یاری دوستی اور یہ گیدرنگ، یہ میٹنگز وغیرہ وغیرہ، ان 9 دنوں کو چھوڑ دو، پھر کرتے رہنا. پورا سال پڑا ہوا ہے. کم سے کم اتنا تو اہتمام ہم میں سے ہر آدمی کرے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، اور جتنا رات جا کر عبادت کر سکتا ہے اتنا رات جا کر عبادت کر لے. 12 بجے تک جا سکتے، 12 بجے تک کر لے. 3 پارے پڑھ لے، 5 پارے پڑھ لے، 10 پارے پڑھ لے. 3 دن میں کم سے کم ان دنوں میں ایک قرآن کریم ختم کر لے. یہ تو ہو سکتا ہے. رمضان میں ہم کتنا پڑھتے تھے؟ تو رمضان گیا تو قرآن بھی گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جس کے لیے پڑھتے تھے وہ اللہ رب العالمین کی ذات تو ابھی بھی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، وہ حی لا یموت ہے. خیر، تو فرمایا کہ ان راتوں میں یہ جو 9-10 راتیں ہیں، ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر. اور آپ ذرا سا اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی وہ کہ جو ان دنوں میں روزہ بھی رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے. بہت سارے اللہ کے نیک بندے جو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ اگر ایک آدمی ہے جو دن کو روزہ بھی رکھ رہا ہے اور رات کو جتنا ممکن ہو سک رہا ہے، جتنا ممکن ہو رہا ہے اتنا جا کر عبادت بھی کر رہا ہے، تو کیا کہنا، 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی کما رہا ہے اور لیلۃ القدر میں جا کر عبادت کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے اور جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا سا سمجھے. 2 باتیں.
دیکھیے جو شب قدر جو ہے، شب قدر کا حکم یہ ہے کہ تحرّوا لیلۃ آخر العشرہ، آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، خاص طور پر 5 جو طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو تلاش کرنے کا معنی یہ ہے، اور لیلۃ القدر اس آدمی کو مل سکتی ہے جو ان 5 راتوں کو جا کر گزارے۔ بھئی احتمال ہے نا، 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے، 29 کو، یقینی طور پر تو نہیں پتا۔ تو حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں کو جاگنا ضروری ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے 21 کو بھی جاگا، 23 کو بھی جاگا، 25 کو سو گیا، 27 کو جاگا، ہو سکتا ہے کہ وہی اس سال وہ رات 25ویں کی شب قدر ہو۔ تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے 5 راتوں کو جا کر عبادت کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں ان 10 راتوں میں سے ہر رات یقینی طور پر جاگ کر عبادت کرے گا، جتنی بھی عبادت کر سکے لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ یقینی طور پر اس کو مل رہا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کی اپنی ایک خصوصیت ہے، ہر عبادت کی اپنی ایک اصلی شکل ہے، اس کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ یہ جو 10 دن اور 10 راتیں ہیں، یہ 10 دن مثال کے طور پر، میں پہلے ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا دوں۔ بھائی قربانی کے 3 دن ہیں، ایام الاضحیہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ ان میں اگر کوئی آدمی قربانی کرے گا تو قربانی ہوگی، اور اگر ان دنوں میں قربانی نہیں کی، 9 کو کر لی یا 13 کو کر لی یا پورے سال کر لی، تو وہ قربانی نہیں کہلائے گی، وہ صدقہ کہلائے گا۔ ٹھیک۔ حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں حج کے، جو مخصوص افعال اور مناسک حج اس میں ہمیں ادا کرنا ہے، جو حضرات وہاں گئے۔ اگر کسی آدمی نے رش کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، ازدحام کی وجہ سے ان مناسک حج کو اس نے ان مقررہ ایام میں نہیں کیا، سوچا کہ چلو بعد میں کر لیں گے، ذرا سا رش کم ہو جائے گا، کیا وہ مناسک حج ادا ہو جائیں گے؟ نہیں بول رہے، نہیں ہوں گے، ظاہر بات ہے، وقت گزر گیا، ٹائم نکل گیا ہاتھ سے، نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو 10 دن اور 10 راتیں، ان 10 اور 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اعمال کا مجموعہ بنایا ہے، تمام اعمال کا مجموعہ بنایا ہے۔ اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تحمید بھی ہے۔ گویا کہ ساری عبادتوں کا یہ مجموعہ ہے 10 دن۔ اگر ایک آدمی جو ہے اس میں تہجد بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں کو صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، خاص طور پر ان دنوں میں، تو گویا کہ سارے کے ساری نیکیوں کو اس نے ان 10 دنوں میں جمع کر لیا، حاصل کر لیا۔ پتہ نہیں میں آپ کو بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ تو اس لیے یہ دن جو ہے، بس میری اتنی سی گزارش ہے کہ ان 10 دنوں کو ہم عام دنوں کی طرح نہ گزاریں۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا کہ کم سے کم نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ کمپلسری ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس۔ اہتمام کریں، یہ جتنی بھی مصروفیات ہیں یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہو، 2 پارے 3 پارے، اور خاص بات یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زبان پر رہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا وہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے اندر تسبیح بھی ہے، اس کے اندر تکبیر بھی ہے، اس کے اندر تحمید بھی ہے، اس کے اندر تحلیل بھی ہے، سب چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ اور سب سے بہترین تو کلمات وہ ہیں، سب سے بہترین کلمات وہ ہیں کہ جو روایتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خود تلقین فرمائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ انشاءاللہ جب شروع ہوں گی، کن تاریخوں سے شروع ہوں گی؟ 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہوگی، 13 ذی الحجہ کی اثر تک رہے گی۔ جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، اس سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں گا
ان تسبیحات کو پڑھنے کا اہتمام کریں. آتے جاتے منہ بند کر کر آ رہے ہیں، منہ بند کر کر جا رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر زبان ہماری چلتی رہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا رہے، کنیکشن اور رابطہ بحال رہے، تو کیا ہی کہنا. اللہ تعالیٰ ان گزارشات پر سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا